نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جھوٹ منافقت کی علامت ہے اور منافق مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا بلکہ سچ بولنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ واللہ انشاءاللہ جیسے جملوں کے بعد اگلا جملہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اب تو بے اعتباری کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ جو شخص انشاءاللہ بولے یقین ہوتا ہے یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک سعودی باشندہ حصول تعلیم کے لیے برطانیہ میں مقیم تھا۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے ایک ایسی انگریز فیملی کے ساتھ ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے کا اتفاق ہوا جو ایک میاں بیوی اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھی۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کسی کام سے باہر جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ گھر پر ہی ہیں تو ہم اپنے بچے کو کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دیں۔ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ بچہ مجھ سے کافی مانوس تھا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر کچن میں گیا اور تھوڑی دیر بعد مجھے کسی برتن کی ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بچے کی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے کچن میں گیا اور دیکھا کہ شیشے کے جس گلاس میں بچہ پانی پی رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا اور بچہ ڈر کر اپنی جگہ سہما کھڑا ہوا تھا۔ میں نے بچے کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور امی واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ گلاس انکل سے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگلے دن ایک گلاس لا کر کچن میں رکھ دوں گا۔ یہ ایک معمولی واقعہ تھا اور میرے خیال میں پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ جلدی وہ دونوں میاں بیوی واپس آ گئے اور میں نے بچے کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت جب کچن میں گئی اور گلاس ٹوٹا ہوا پایا تو بچے سے پوچھا۔ بچے نے ان کو وہی بتایا جو کہ میں اس کو سمجھا چکا تھا۔ اسی شام کو وہ بچہ میرے پاس بہت افسردہ حالت میں آیا اور مجھے کہا کہ انکل میں نے امی کو سچ بتا دیا ہے کہ وہ گلاس آپ نے نہیں بلکہ میں نے توڑا ہے۔ اگلی صبح میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے صبح بخیر کہا اور نہایت شائستگی سے میرے نام لے کر کہا کہ ہم آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے ہیں مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دے کر اپنا وقار خراب کر لیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بھی معمولی یا بڑی بات پر اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی اس کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے، لہذا ہم آپ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ برائے مہربانی آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے لیے کسی دوسری رہائش کا بندوبست کر لیجئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم جنہیں کافر کہتے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، صاف سیدھی بات کرتے ہیں، لارے نہیں لگاتے، بہانے نہیں بناتے، ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے۔ مسلمانوں کو اللہ کی مار لگتی ہے جو کبھی کسی معاملہ میں سیدھی اور سچی کھری بات نہیں کرتے۔ بات بات پر جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، بدنیتی سے انشاءاللہ کہنا۔ پاکستانیوں میں بدنیتی سے انشاءاللہ کہنے کا مرض وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اب تو جو انشاءاللہ کہے یقین ہو جاتا ہے کہ کام نہیں ہوگا، اور جو اعتماد سے صرف اتنا کہہ دے کہ آپ کا کام ہو جائے گا تو یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بدنیت انسان آج کل کر کے ٹالتا ہے، جسے عرف عام میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہتے ہیں۔ کام بھی نہ کیا جائے اور تعلق بھی خراب نہ ہو۔ یہ دوغلا پن، جھوٹ اور منافقانہ رویہ پاکستان میں کثیر تعداد میں دستیاب ہے۔ اس رویے سے ہمیں شدید نفرت ہے اور یہ رویہ پاکستان کا کلچر بن چکا ہے۔ وقت کے پابند، وعدہ پورا کرنا، سیدھی بات کرنا گوروں کے اصول ہیں۔ ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، صاف جواب دے دیں گے اور ہمیں صاف صاف بات کرتے موت پڑتی ہے۔ گول مول، ٹال مٹور، لارا لپا، ٹیڑھی بات، زومین گفتگو یعنی تعلقات اور معاملات بدنیتی پر مبنی ہوتے ہیں۔ خود کو دانشور، عالم، فاضل، لکھاری کہلانے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، ٹی وی اور اخبارات میں جب لکھتے بولتے ہیں تو لگتا ہے سارا ایمان انہوں نے ہی گھوٹ کر پی رکھا ہے، لیکن عملی زندگی میں انتہائی خود غرض اور مفاد پرست پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سچ اب صرف پیسہ ہے، پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تعلقات، رشتے سب ڈیجیٹل پر چل رہے ہیں۔ انٹرنیٹ، فیس بک، سوشل میڈیا، سمارٹ فون کی دنیا میں رہنے والوں کی زندگی مصروف ترین ہے۔ بیت الخلاء میں نیٹ میسر آ گیا تو بھلے گرمی کی شدت سے جان نکل جائے، بس سگنل ملنے چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات، تعلقات ڈیجیٹل پر بھگتا دیے جاتے ہیں۔ کسی کی ماں مر جائے، باپ مر جائے، ڈیجیٹل تعزیت۔ کسی آنکھ خوشی کی خبر ہو، ڈیجیٹل مبارک۔ کسی کا سر پھٹ جائے، ڈیجیٹل عیادت۔ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانیوں سے زیادہ مصروف قوم کوئی دوسری قوم نہیں۔
काहली सुस्ती के मारे रिश्ते नाते रवादारी रीत रवायत इकदार मेल मिलाप सब कुछ भूलते जा रहे हैं। जिनका दिल दुखाया है माफ़ी मांग कर आओ, लेकिन स्मार्टफोन पर एक पैगाम में सबको भुगता दिया जाता है। चल कर जाने का तरद्दुद अगराज मफादात से वाबस्ता हो गया है। जिससे काम पड़ जाए उसकी माँ तो दरकिनार फूफी का अफसोस करने भी पहुँच जाएंगे। बिला मकसद सलाम दुआ रखने के कायल नहीं। बगैर गर्ज और मफाद के किसी को फ़ोन करना रिसीव करना पसंद नहीं किया जाता। झूठ रिज़्क़ को खा जाता है। करोड़ों कमाने वालों को भी परेशान ही देखा है। कभी बचपन में सुना करते थे कि सियासतदान झूठ बोलते हैं, लेकिन अब तो झूठ जैसे वबा और फैशन बन चुका है। मुसलमान दुनिया में जहाँ गए झूठ का कल्चर साथ लेकर गए। मुसलमान झूठ बोल सकता है, काफिर झूठ बोल सकता है, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग।